سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله. قرآن کریم اسلام کی سب سے بنیادی کتاب ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے نام آخری اور دستوری ہدایت نامہ ہے۔ اسے سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر بذریعہ وحی نازل فرمایا گیا ہے۔ یہ وحی حضرت جبریل امین علیہ السلام لے کر آتے تھے۔ جیسے ہی قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ لیتے۔ کچھ صحابی زبانی یاد کرتے اور کچھ لکھ کر محفوظ کر لیتے۔ بعد ازاں عہد صدیقی میں اس کی مصحفی کتابت کی گئی اور عہد عثمانی میں اس کی نقول پورے عالم اسلام میں پہنچائی گئی۔ اب قیامت تک کوئی اور کتاب نازل نہیں ہوگی، یہی دستور کہن ہے اور یہی تمام آسمانی کتابوں کا آخری اور دائمی ایڈیشن۔ تمام دنیا میں کروڑوں اربوں کی تعداد میں چھپنے کے باوجود اس کا متن ایک جیسا ہے۔ اس کی تلاوت عبادت ہے اور اس کا حفظ بہت بڑا شرف۔ لگ بھگ 1450 سال سے اس کی تلاوت، حفظ اور کتابت جاری ہے۔ کروڑوں اربوں انسانوں کی بلند نصیبی اس کتاب لا ریب کا فیض ہے۔ جو قرآن کریم سے جڑ جاتا ہے، قرآن اسے دنیا میں بھی عزتوں سے ہمکنار کرتا ہے اور روز محشر رب تعالیٰ کے حضور بھی عزتوں سے سرفراز کروائے گا۔ یہ اپنے ساتھیوں اور رفیقوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس کی رفاقت بہت بڑا اعزاز ہے۔ سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. آئیے آپ کی ملاقات ایک ایسے خوش نصیب انسان سے کرواتے ہیں جنہوں نے اس عظیم الشان رفاقت کی جستجو کی ہے۔ یہ ہیں سلمان طاہر صاحب۔ یہ شہر لاہور کے باسی ہیں اور یہیں پلے بڑھے ہیں۔ انہوں نے کاروباری خاندان میں آنکھ کھولی اور گھر سے ہی کاروباری ہو گئے۔ سن 2002 میں حج و عمرہ کے امور سے وابستہ ہوئے تو حرمین شریفین کی حاضری کو بارگاہ خداوندی سے اذن تسلسل عطا ہو گیا۔ اپنے رستے کی بھیک اور ہنر کی خیرات سے رب العالمین نے نوازا تو حج آرگنائزرز ایسوسی ایشن آف پاکستان کی سربراہی کا اعزاز بھی مل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے اور 1 بیٹی عطا فرمائی۔ بڑے بیٹے اور بیٹی نے قرآن کریم حفظ کیا جبکہ چھوٹے صاحبزادے نے 14 پارے یاد کیے ہیں۔ غنیمت اور اعزاز کی بات ہے کہ بڑے صاحبزادے حافظ احمد سلمان 33 برس سے تراویح میں قرآن کریم دہراتے چلے آ رہے ہیں۔ جب احمد سلمان حفظ کے مرحلے میں تھے تو خیال آیا کہ خود بھی کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ قرآن حفظ نہیں کر سکے تو کم از کم قرآن کریم کے رفیقوں میں اپنا نام ضرور لکھوایا جائے۔ خود ہی سوچا اور خود ہی فیصلہ کیا کہ قرآن کریم کی کتابت کی جائے۔ 100 جون 1985 میں قرآن کریم سے ایک نیا تعلق پیدا کر لیا اور رفاقت کی جستجو میں جت گئے۔ مصحف شریف کا ایک نسخہ سامنے رکھا اور کتابت شروع کر دی۔ 7 سال مسلسل لکھتے رہے۔ 5 پارے لکھے تھے کہ 1992 میں تعطل آ گیا۔ یہ تعطل 25 سال تک برقرار رہا۔
محبت میں جتنی شدت تعطل سے پیدا ہوتی ہے شاید ہی کسی اور چیز سے پیدا ہوتی ہو۔ آدمی چلتا آگے کو ہے اور دوڑتا پیچھے کو۔ تعطل میں توفیق کی بھیک مانگتے رہنے سے سرمایہ حیات نصیب ہوتا ہے۔ والحمد للہ لا الہ الا اللہ۔ 1917 میں بارگاہ رب العالمین سے اذن ثانی ہوا تو سلمان صاحب نے دوبارہ لکھنا شروع کر دیا۔ اس دوران حج کے موقع پر امام حرم مکی فضیلت الشیخ المعالی ڈاکٹر خالد الغامدی صاحب اور امام حرم مدنی فضیلت الشیخ المعالی ڈاکٹر عبد المحسن قاسم صاحب سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ ان کے علم میں کتابت قرآن کریم کا کام لایا گیا اور انہیں دکھایا گیا تو دونوں حضرات نے نہ صرف اس کام کی توثیق فرمائی بلکہ اسے مکمل کرنے کی تاکید اور دعا بھی فرمائی۔ والحمد للہ لا الہ الا اللہ۔ تب تک 24 پاروں کی کتابت ہو چکی تھی، پھر 4 پارے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں رہ کر لکھے گئے اور آخری 2 پارے واپس پاکستان آ کر لکھے۔ یوں 21 اکتوبر 2017 کو قرآن کریم کی کتابت مکمل ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ہوائیں روک نہ پائیں، بھنور ڈبو نہ سکے، وہ ایک ناؤ جو عزم سفر کے بعد چلی۔ شاید اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور عنایت خاص کہتے ہیں۔ جذبہ سلامت ہو تو کام کب تمام ہوتا ہے، سبق یاد آ جائے تو چھٹی کب ملتی ہے۔ کسی دوست نے کہا سلمان صاحب متن تو لکھا ہے، ترجمہ نہیں لکھا؟ چنانچہ معروف مذہبی اسکالر مولانا ڈاکٹر سرفراز آوان صاحب کی مشاورت سے الکتاب کے نام سے لکھے گئے ایک آسان اور عام فہم ترجمہ قرآن کی کتابت شروع کر دی۔ اب رفاقت کا نیا باب کھل چکا تھا۔ اس میں صفحہ و قرطاس سے آگے جھانکنے اور جمال حقیقی میں غوطہ زنی کا موقع میسر آ رہا تھا اور اسرار و معانی سے کھلنے والے غنچوں کی خوشبو کا سفر طے ہو رہا تھا۔ قرآن کریم اپنا جوہر اسی پر کھولتا ہے جو پڑھنے کا سلیقہ اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ سفر 27 اکتوبر 2017 کو شروع ہوا اور 25 دسمبر 2018 کو تمام ہو گیا۔ رفاقت کے چند خوشگوار لمحے بھی دل و دماغ پر یادوں کا ساون اور مسرتوں کی پرانوار برکھا برسا جاتے ہیں۔ بظاہر یہ سفر تمام ہو چکا تھا، لیکن رفاقت کا متلاشی اور قرآن کریم کا مزدور ابھی تھکا نہیں تھا۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ مصحف پاک کے متن کا پہلا نسخہ کتابت کے اختتام پر تھا تو سوچا ایک اصل اور 2 کاپیاں کروا کے اپنے بچوں کو دیں گے۔ یہ مسافر کی سوچ تھی، لیکن توفیق دینے والی ذات کے ہاں نوازشات کی بھلا کب کمی ہوئی ہے جو اب ہوتی۔ چنانچہ متن والا ایک اور نسخہ اس جذبے سے لکھا کہ تینوں بچوں کے پاس میرے ہاتھ کے لکھے ہوئے نسخے ہونے چاہیے، اور اس نسخے میں بطور خاص حفاظ کے لیے مخصوص 16 سطری ترتیب کو ملحوظ رکھا گیا تاکہ بچوں کو پڑھنے میں اجنبیت محسوس نہ ہو۔ اس کلام پاک کی کتابت 25 جنوری 2019 سے شروع ہو کر 1 اکتوبر 2019 کو مکمل ہو گئی۔ دماغ روشن اور دل قرآن کی محبت سے معمور ہو تو خدمت و اطاعت کا کام اپنا راستہ خود بنا لیتے ہیں۔ چٹانوں اور ٹیلوں پر پڑنے والی بارش کے قطروں کی طرح جو ناہموار راستوں سے گزر کر بالآخر دریا کی موجوں میں آن گرتے ہیں۔
اب کی بار انگریزی ترجمہ کی کتابت کا داعیہ قلب و ذہن میں نقش ہو چکا تھا۔ انگریزی عالمی زبان ہونے کے ساتھ ساتھ سکولز اور کالجز میں بتدریج نافذ ہو چکی ہے اور جدید دور کے بچوں کو بولنے اور سمجھنے میں آسان لگنے لگی ہے۔ علماء کرام کے مشورے سے مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا لکھا ہوا انگریزی ترجمہ کتابت کیا گیا۔ 27 جنوری 2020 کو اس ترجمے کی کتابت کا آغاز کیا اور 18 دسمبر 2020 کو یہ بھی مکمل ہو گیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تقریباً ہر نوع سے کام مکمل ہو گیا ہے، اب کرنے کو کیا بچا ہے؟ مگر سلمان طاہر صاحب ابھی نہیں تھکے اور انہیں قرآن کریم کے ساتھ اپنی رفاقت اور محبت پکی کرنے کے لیے ایک اور کام مل گیا ہے۔ ان کے ہمزلف اکبر حسین صاحب کی معرفت قرآن مجید کا ایک منفرد نسخہ میسر آیا ہے۔ اس نسخے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ہر صفحہ اور ہر سطر الف سے شروع ہوتی ہے۔ دل مچل گیا سو اسے بھی کتابت کرنے کی ٹھان لی، چنانچہ 23 جنوری 2021 کو اسے لکھنا شروع کیا اور 15 ستمبر 2021 کو یہ بھی مکمل ہو گیا۔ دو نسخے 16 سطری، ایک نسخہ ترجمہ الکتاب، ایک نسخہ انگریزی ترجمہ اور ایک نسخہ الف سے شروع ہونے والے قرآن کریم کا لکھا۔ یوں سلمان طاہر صاحب نے کتاب اللہ کے کل 5 نسخوں کی کتابت سے اس عظیم الشان کتاب کی رفاقت اور سفارش کمانے کی خوبصورت کوشش کی ہے۔ یہ ایک بصیرت افروز دعوت ہے، یہ عمل صالح سے نکلا ہوا ایک عمل صالح ہے۔ خود حفظ نہیں کر سکے تو لکھنا شروع کر دیا۔ سیدنا ابی بن کعب اور سیدنا زید بن ثابت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کتابت قرآن کریم کا آغاز کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے صاحب قرآن سے سن کر قرآن لکھا تھا، انہوں نے قرآن کو دیکھ کر قرآن لکھا ہے۔ بلا شبہ اللہ ہی توفیق دینے والا ہے اور اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ یہ فقط ایک دعوت عام ہے۔ قرآن کریم حفظ کریں، ترجمہ پڑھیں یا کم از کم اپنی زندگی میں اسے ایک بار اپنے ہاتھوں سے ضرور لکھیں۔ اس کے نقوش اور الفاظ دل و دماغ کے ساتھ ساتھ نامہ اعمال کو بھی منور اور معطر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کس کاوش کو جو صرف اور صرف اسی کے کرم اور اسی کے عزم سے ہو سکی ہے، اسے قبول کرے، اسے میرے لیے، میرے خاندان کے لیے، میرے والدین کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، آنے والی نسلیں اور گزری نسلیں سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، تمام امت مسلمہ کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، ہمارے لیے ہمارے قبر کا ساتھی بنائے اور آخرت کا ساتھی بنائے۔ اللہ تعالیٰ سلمان طاہر صاحب کے اس جذبے اور کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے طفیل ان کا شمار قرآن کریم کے خادمین، محبین اور ساتھیوں میں فرمائے۔ پوری امت کو محبت قرآن کی لذتوں سے آشنائی عطا فرمائے اور انقلاب قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو دنیا و آخرت میں قرآن مجید کی رفاقت اور سفارش عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔